محاذ سیاسی ہو یا صحافتی، عدالتی ہو یا خارجی، مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہر محاذ پر کڑی مشکلات سے دوچار نظر آ رہی ہے۔ کیا ان چار محاذوں پر حکمراں اتحاد اپنی بہترین حکمت عملی سے بازی پلٹے گا یا پھر چاروں شانے چت ہو جائے گا؟ فارم 45 اور 47 میں پھنسی حکومت کے لیے موجودہ صورتحال آگے کنواں پیچھے میرے کپتان والی بنی ہوئی ہے۔ حکومت آگے چلتی ہے تو اسے نہ ختم ہونے والے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹتی ہے تو میاں جدو آوے گا تو لگ پتا جاوے گا کا نعرہ لگانے والوں کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جیل میں بیٹھے میرے کپتان کی سیاسی چالوں نے لندن سے آئے میرے محبوب قائد کو یہ گلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جب انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو قوم ان کے لیے سڑکوں پر نہ نکلی۔ اس سے پہلے کہ قوم میرے محبوب قائد کے لیے نکلتی، میرے محبوب قائد خود لندن نکل گئے۔ مجھے گلہ قوم سے بھی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے محبوب قائد اپنے ساتھ ہونے والی ماضی میں کی گئی زیادتیوں اور شکایتیں تو لگاتے ہیں، لیکن حال ہی میں ملنے والی رعایتوں کا تذکرہ کرنا نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں۔ میرے محبوب قائد اپنے بھائی کی حکومت میں صرف شکایتیں لگاتے ہیں، دوسری طرف پنجاب حکومت کی مشکلات میں بھی آنے والے دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی رہائی کے بعد منظر عام سے غائب رہنے والے رہنما بھی ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حماد اظہر کل اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں آئے، لیکن کچھ دیر بعد پولیس بھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن وہ فرار ہو گئے۔ بدلتے حالات اور واقعات کے پیش نظر آج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے میرے کپتان سے ملاقات کے بعد حکومت کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنانے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے، کسی قسم کی ابڈکشن اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب کسی سیکیورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مزاحمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام فیض سے بڑھتی قربتیں بھی حکمراں اتحاد کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ شہباز حکومت جو پہلے ہی 6 ججز کے خط کے معاملے پر گھبراہٹ کا شکار ہے، ایک تاثر یہ بھی بن رہا ہے کہ حکومت اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عدالتوں سے ملنے والے ریلیف پر بھی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی تعیناتی میں تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شہباز شریف کو خارجی اور معاشی محاذ پر کڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ IMF اپنی مرضی سے بجٹ کے اعداد و شمار تبدیل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، جبکہ سعودی سرمایہ کاروں کے دورہ پاکستان کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ بجلی اور گیس کے شعبے میں بڑھتے گردشی قرضے بھی موجودہ حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ اور آخر میں صحافتی محاذ کی بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں بزور طاقت اپنا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پیکا کے قانون کے ہوتے ہوئے پنجاب حکومت اب حتک عزت کے قانون کے ذریعے صحافیوں کی ضوابندی کرنا چاہتی ہے۔ کورٹ رپورٹنگ کو تو پیمرا صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے، جسے آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحافیوں نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس قانون سازی کے عمل نے حکومت اور صحافیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حتک عزت کا قانون پنجاب اسمبلی نے جلد بازی میں منظور کیا؟ کیا یہ قانون پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے آئینی حق کے خلاف ہے؟ کیا اس قانون کی منظوری کے بعد فیک نیوز کے سامنے بند باندھا جا سکے گا؟